آج بروز 4 جنوری تاریخی شہر احمد نگر کے بھنگار بارہ بابلی علاقے میں واقع مدرسہ جامعہ محمدیہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ایک عظیم الشان مجلس تکمیل حفظ قرآن و دعائیہ مجلس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس بابرکت موقع پر مدرسے کے 30 طلبہ نے قرآن کریم حفظ مکمل کر کے حافظ قرآن بننے کا شرف حاصل کیا، جبکہ 10 طلبہ نے عالمیت کی تعلیم مکمل کی۔ اس روح پرور پروگرام کی صدارت اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مرشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے شرکت فرمائی اور طلباء کی اس شاندار کامیابی پر دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ پروگرام کے دوران نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن، اصلاحی بیانات اور مختلف دینی اور تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ کی پر اثر نعت خوانی اور دل نشیں تلاوت قرآن نے محفل کو ایمان افروز بنا دیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کی شہر اور اطراف سے تشریف لانے والے معزز مہمانان نے دل کھول کر حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر مدرسہ جامعہ محمدیہ کے محتمم اور صدر مدرس قاری شاداب صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا، ہمارے اس عربی مدرسے میں طلبہ کو دینی اور عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مراٹھی اور انگریزی زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ طلبہ دینی بصیرت کے ساتھ عصری تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں اور معاشرے میں ایک بہتر اور مؤثر کردار ادا کریں۔ مجلس میں شرکت کرنے والوں میں بالخصوص مولانا ریاض صاحب اشاعتی مظاہری، ناظم اعلیٰ دارالعلوم عالمگیر احمد نگر، مفتی فیضان صاحب، مفتی توصیف صاحب اور شہر کے دیگر معزز علماء کرام شامل تھے۔ اسی طرح شہر کے معزز عمیدین میں حاجی عرفان صاحب، حاجی عبدالحمید بھائی تالے والے، حاجی عبدالسلام صاحب، عبدالمتین بھائی ٹرسٹی، حاجی آصف بیگ مقند نگر اور دیگر معزز شخصیات بھی شریک رہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ملک و ملت، طلبہ کے روشن مستقبل اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس عظیم الشان مجلس میں عوام، والدین اور دینی ذوق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس پروگرام کی کامیابی میں جامعہ کے تمام اساتذہ کا الحمدللہ بھرپور تعاون رہا۔ اچھے لوگ برے لوگوں سے نفرت کرنے لگے۔ ہم تو شراب سے نفرت ہو، شرابی سے نہیں۔ ہمارے بڑوں نے شرابیوں کا منہ دھویا ہے، منہ دھویا ہے۔ پھر فرمایا دیکھو یہ اژدہا مرا پڑا ہے، تم تو شراب کے نشے میں مست خدا کو بھول چکے تھے، لیکن تمہارا خدا تم کو نہیں بھولا اس نشے کیا، اور تمہاری حفاظت کے لیے ندی کے اس پار سے اللہ نے ایک بچھو کو بھیجا۔ ندی کے اس پار سے اللہ واقعی رحمان ہے، اللہ کی رحمتوں پر ہمیشہ ہم سب کی نظر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، ہمارے اداروں پر اللہ ہمیشہ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ یقیناً رحم ہے، ایسے برے حالات میں بھی ہمارے ادارے خوب اچھی شان و شوکت کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اسلام مخالف دشمن آج سے نہیں کہتے، اور 1400 سال سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی فکر ہے، لیکن نہ اسلام مٹا نہ مسلمان مٹے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ بات آئی قرآن کریم کی تو اب چند باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں۔ قاری صاحب نے 2 بجے تک فرمایا، اس سے پہلے انشاءاللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدرتی وقار علماء کرام، معزز مہمان گرامی اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں جامعہ محمدیہ بارہ بابلی احمد نگر کی شکل میں دین کا یہ عظیم مرکز عطا فرمایا۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد 2007 میں حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ آج الحمدللہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے خصوصی توجہات اور سرپرستی میں ادارہ علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ مدرسے کی تعلیمی خدمات اور کارکردگی، حضرات ہمارے مدرسے کا بنیادی مقصد علاقے میں دینی بیداری پیدا کرنا، مساجد کو بہترین حفاظ اور ائمہ فراہم کرنا ہے۔ آج کے اعداد و شمار سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدرسے میں 532 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اساتذہ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے کہ انسان 30 حفاظ اور 10 علماء کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم آغاز
سے اب تک کا جائزہ لے تو یہ ادارہ امت کو 745 حفاظ اور 165 علماء کرام دے چکا ہے، جبکہ 1530 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ ہماری تعلیم کے معیار کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ہمارے طلباء نے حیران کن مدت میں قرآن پاک حفظ کیا، جیسے کہ محمد مشتاق ورجی جس نے 6 مہینے میں قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اسی طریقے سے عزیزہ محمد طاہا جس نے صرف 90 دن میں قرآن مجید مکمل کیا، اسی طریقے سے اس سال ابھی جس طالب علم کا نام لیا گیا محمد سالم جس نے محض 84 دن میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ الحمدللہ مجموعی طور پر 90% طلبہ امتحان میں کامیاب رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جامعہ محمدیہ صرف درسگاہ نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ بھی ہے۔ اس وقت 59 طلبہ یتیم بچے ادارے کی مکمل حفاظت میں ہیں۔ یتیم بچوں کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں طلبہ کو رہائش اور خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی فیضان ادارے کے روحانیت کے یہ عالم ہے کہ قیام کے پہلے ہی دن سے یہاں کابرین اور اولیاء اللہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس کی برکت سے یہ چمن لہلہا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جہاں کارکردگی اتنی شاندار ہے وہی ادارے کے مالی حالات آپ کے توجہ کے طالب ہیں۔ میں شفافیت کے ساتھ آپ کے سامنے جامعہ کا حساب رکھ رہا ہوں۔ مدرسے کا یومیہ خرچ 44,000 روپے ہے، صرف مطبخ کا خرچ ہے، اور ماہانہ خرچ 5,63,000 روپے ہے۔ 35 اساتذہ اور خادمین کی ماہانہ تنخواہ 7,09,592 روپے ہے۔ اسی طرح مدرسے کا کل ماہانہ خرچ تقریباً 13,18,000 روپے ہے۔ سالانہ اخراجات 1,58,00,000 روپے سے زائد ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے نومبر کی تنخواہیں قرض لے کر ادا کی گئی اور دسمبر کی تنخواہیں ابھی باقی ہے۔ اس وقت مدرسہ 18,00,000 روپے کا مقروض ہے۔ ان مشکلات کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ ہم طلباء کو دین تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنانا چاہتے ہیں۔ مستقبل قریب میں ہمارا ارادہ ہے جامعہ کے لیے کمپیوٹر کلاس، اسی طریقے سے شعبہ ٹیلرنگ کلاس، اسی طریقے سے جلد سازی کا شعبہ، بہت ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ تمام اہل خیر اور بالخصوص علاقے کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سرپرست حضرات جن کے بچے ہمارے یہاں پر پڑھتے ہیں اور وہ احباب جو اپنے بچوں کی خوراکی فیس ادا کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی وقت پر خوراکی فیس ادا کریں۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں بلکہ آپ کے بچے کی ضرورت ہے، اور میں اہل ثروت حضرات ہمارے علاقے کے اور اطراف کے جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جامعہ کا جو قرض ہے ابھی 18,00,000 روپے جامعہ پر قرض ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قرض کو اتارنے اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آگے آئیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک میں ہمارے اساتذہ کرام آپ کے علاقوں میں تشریف لاتے ہیں، آپ ان کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں ان تمام مہمانوں کا کہ جو آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان مخلصین اور محبین کا جنہوں نے آج کے کھانے کا اور دوسرے تمام پروگرام کے لیے نظم کیا، اور ان کا جنہوں نے طلباء کو انعامات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان و مال اور عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے تعاون کو مدرسے کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ जे दयाळू आणि अत्यंत दयाळू आहे। I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا أكيدون चाँद तारे रैब फीह हुदन लिलमुत्तक़ीन। وقال النبي صلى الله أحد الله الصمد لم يلد
کی راہ کی